کائنات کا حسن اپنے کمال پر پہنچا نا تو انسان تخلیق پذیر ہوا. کائنات کا حسن اپنے نقطہ عروج پر پہنچا تو انسان بنا. اور یاد رکھیے، سن لیجئے، انسانیت کا حسن اپنے نقطہ کمال پر پہنچا تو وجود مصطفیٰ تخلیق پذیر ہوا. یہ وہی حسن تھا جو پھیلا، کائنات حسن کے جلووں کی مانگ بھر گیا اور سمٹا تو چہرہ مصطفیٰ بن گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک معجزہ ہے. سر کے بال کا معجزہ، ہرقل بادشاہ کی پگڑی میں جائے منہ مبارک، اسے سر درد سے نجات مل جاتی ہے. خالد بن ولید کی ٹوپی میں جائے، ہر جنگ میں انہیں فتح مل جاتی ہے. آنکھ مبارک کا معجزہ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، پیچھے دیکھ کر بندے سے کہا کہ آجا، تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو، جب میں امامت پر ہوتا ہوں مجھے آگے نظر آتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں اس طرح اپنے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں. تمہارے دل میں اٹھنے والا خشوع و خضوع، وہ جو کیفیت ہوتی ہے، وہ بھی نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. لعاب دہن کا معجزہ دیکھیے. What is saliva? You know what is saliva? In medical terminology, saliva is a gastric juice. It's a digestive enzyme. جب آپ کھانا کھاتے ہیں، بوٹی پیٹ میں جاتی ہے تو پیٹ میں جاتے ساتھ ہی خون میں گھومنے تو نہیں لگ جاتی نا. انزائمز ہے، ایک پورا پروسیس ہے. یہ گٹ ہوتی ہے پوری، تھوک اس کو گھلاتا ہے. یہ جو ذائقہ آپ کو کھانے میں آتا ہے تھوک کی وجہ سے آتا ہے. انسان کے جسم میں روزانہ 1.5 لیٹر تھوک پیدا ہوتا ہے تقریباً. دوپہر کے وقت تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، بڑھاپے میں کم ہو جاتا ہے. زیروسٹومیا وہ بیماری ہے جو تھوک کی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. اور یہ تھوک منہ کو جرم سے، وائرس، بیکٹیریا، پیتھوجن سے بچاتا ہے. اگر یہ تھوک نہیں ہوگا منہ میں کریکس پڑ جائیں گے، وہ خراب ہو جائے گا. بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور یہ جو کھانے کو ہم چباتے ہیں اور پھر اس کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے، یہ تھوک کی وجہ سے دھکیلا جاتا ہے. This very big blessing, your saliva, یہ ڈائجسٹیو انزائم ہے. لیکن سائنس کہتی ہے یہ کنٹیجیس ہوتا ہے، اس میں جراثیم ہوتے ہیں. میرا تھوک یہاں سے وہاں جائے گا، میرے جراثیموں کو بھی لے کر جائے گا. اور تھوک لگ جائے، اپنا بھی لگ جائے تو کراہت ہوتی ہے. یہ تھوک ہے کام آدمی کا. اور اگر یہ میرے آقا کا لعاب دہن اقدس ہو تو جنگ ہو رہی ہے. صحابی اس وقت ان دا اسٹیٹ آف وار ہے. ابو جہل پر حملہ کیا. امیر حمزہ سے پوچھا تھا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، بتائیے یہ ابو جہل کون ہے؟ یہ میرے آقا کو گالیاں نکالتا ہے، میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. آج چیلوں کی طرح، عقاب کی طرح جھمپے ابو جہل پہ حملہ کیا. ابو جہل کی طرف سے کاؤنٹر اٹیک ہوا، ان کا بازو کٹ گیا. پورا نہیں کٹا، گوشت کا ایک تسمہ لٹک رہا تھا. اب وہ لڑنے میں پرابلم کرتا تھا، پاؤں نیچے رکھا اور سارا کا سارا بازو اتار دیا اور حضور کی بارگاہ میں آ گیا. اور اگر یا رسول اللہ آیا تو آپ کی شان پہ گردن کٹانے، اپنی جان مارنے، شہید ہونے. بازو کٹ گیا، کیا کرو؟ اب دیکھو what was the condition at that time. Just guess. It was more than 1400 years back. No medical science. آج پلاسٹک سرجری، پلاسٹک اینڈ ریکنسٹرکٹیو سرجری، یہ بڑی جدید سرجری ہے. کٹے ہوئے بازو جوڑے جا رہے ہیں. یہ باولپور میں ان کا سیمینار ہوا، میں بھی شریک تھا اس میں انہوں نے ایک ایتھلیٹ بتایا جس کا ٹانگ کٹ گئی تھی، انہوں نے ٹانگ کا پروسیسز لگایا اور اس نے پھر اولمپک جیتی تھی. کٹی ہوئی انگلیاں جوڑی جا رہی ہیں. یہ باہر دیہات میں عورت آتی ہے، اس کا پورا اسکیلپ وہ مشین میں آ کے اتر جاتا ہے. 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی سرجری کے بعد جوڑ دیتے ہیں. انگلیاں ہلتی دیکھی ہے میں نے، کٹی ہوئی انگلی جڑ جاتی ہے. لیکن میں تو بات کر رہا ہوں 1400 سال پہلے کی، جب پلاسٹک سرجری کا پی بھی ایجاد نہیں ہوا. کٹا ہوا بازو ہے، آرٹریز، وینز، کیپلریز جیم ہو چکی ہیں. حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، میرے آقا اپنا لعاب دہن نکال کے اس جگہ پہ رکھتے ہیں. بازو وہاں لگایا، بازو جڑ گیا. کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی کراہت نہیں تھی. صحابی کہتے ہیں پہلے جو طاقت تھی وہ تھی، اس دن کے بعد کئی نئی طاقتیں اس کے اندر آ گئی تھی. اور ایک حضور کے ذکر کا معجزہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. پیارے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. تیرا ذکر کم نہیں ہوگا، بڑھتا چلا جائے گا. شفا شریف کتاب ہے قاضی ریاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی. Go through this book and keep this book in your home. This is just like a ورد وظیفہ، just like a تعویذ. یعنی یہ کتاب جس گھر میں ہوگی اس گھر میں بلائیں نہیں آئیں گی. 1000 سال سے حضور کی شان پہ ایسی کتاب نہیں. بہت مستند کتاب ہے، پڑھا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر. اپنے بچوں کو ہارورڈ پڑھاتے ہیں آپ، آکسفورڈ کا سلیبس پڑھاتے ہیں آپ، جدید ترین سلیبس پڑھاتے ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک سلیبس عطا فرمایا. نصاب کہا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، انہیں قرآن سکھاؤ. اس طرح کی کتابیں خرید کے رکھا کرے. شفا کے اندر لکھا ہے، شفا شریف میں لکھا ہے کہ ذکر مصطفیٰ نہ رہا. ذکر مصطفیٰ تو تھا ہی، ذکر مصطفیٰ ذکر خدا بنا دیا گیا ہے.
جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کا ذکر کیا. اب آپ حضور کے حسن و جمال پر، آپ کی سیرت کے کمال پر، آپ کی ذات کی رفتوں پر، آپ کی ہستی کی قدرتوں پر، آپ کی شان پر، ازواج پر، امہات پر، اصحاب پر، غزوات پر، مکے پر، مدینے پر، آپ کی ایک ایک سنت پر ساری زندگی پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، دوسروں کو سکھاتا رہا، اور ذکر مصطفیٰ ذکر خدا بنا دیا گیا ہے. اور فرمایا جب جب پیارے میرا ذکر ہوگا تب تب تیرا ذکر ہوگا. دیکھیے اس کا ایک بڑا پریکٹیکل نمونہ وہ اذان ہے. کین یو گیس دا ورڈز آف اذان؟ اذان ایک مکمل نیکی کی دعوت ہے. اب نوٹ کریں، اذان کے کلمات کو دہرائیں. اذان ایک مکمل نیکی کی دعوت ہے. اللہ کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، نماز کی دعوت ہے، فلاح کی دعوت ہے. لیکن اس اذان کے اندر ایک کلمہ ہے. اگر اذان صرف اللہ کا ذکر ہوتی اشہد ان لا الہ الا اللہ پر بات ختم کر دیتے. اگر اذان صرف نماز قائم کرنے کے لیے دی جاتی حی علی الصلاۃ پر بات ختم کر دیتے. لیکن اس میں کلمہ ہے. اور کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلی اذان انڈونیشیا میں ہوتی ہے 5:30 بجے. سماٹرا جزیرے کا نام ہے، مختلف جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے. سماٹرا میں 5:30 پہلی اذان فجر گونجتی ہے، اور پھر اذان فجر ہونا شروع ہوتی ہے. لاکھوں فرزندان توحید اللہ کی کبریائی اور اس کے حبیب کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں. وہاں سے اذان نکلتی، انڈونیشیا سے ملیشیا کی طرف آتی، ملیشیا سے آگے چلتی ہے، پاکستان کی طرف آتی ہے. سری نگر میں اور سیالکوٹ میں فجر کا ٹائم ایک ہی ہے. یہاں سے حرمین طیبین اور پھر آگے میڈیٹرینین کے اوپر، بحیرہ اوقیانوس کے اوپر 9.5 گھنٹے یہ فجر ٹریول کرتی ہے، دنیا پوری میں گونج رہی ہے. اور آخری فجر ابھی ختم نہیں ہوئی ہوتی، یہاں پہ ظہر کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں. وہ ظہر ابھی پاکستان میں ہی پہنچتی، وہاں عصر کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں. اور وہ عصر ابھی انڈونیشیا کا بارڈر کراس نہیں کرتی، وہاں مغرب کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں. ثابت ہوا روئے زمین پر ایک مائکرو سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جب ان فضاؤں میں میرے آقا کا ذکر نہ گونجتا. برفعنا لک ذکرک، پیارے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا.